سب سے پہلی بات ہے کہ جو نئے نمبرز آئے ہیں برآمدات کے حوالے سے، ایکسپورٹ کے جو نمبرز آئے ہیں. دوسری بات ہے جو پاکستان میں آئی ٹی میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کچھ خوشخبریاں ہیں. اور تیسری بات ہے کہ جینڈر گیپ رپورٹ جو آئی ہے موبائل سے جی ایس ایم اے کی، اس میں ہماری پاکستان کی جو ایک انکلوسیوٹی کا پہلو سامنے آیا ڈیجیٹل نیشن پاکستان کے، اس کے اوپر بات کرنا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ بات کرنا چاہوں گی کہ یہ تمام باتیں، یہ تمام خوشخبریاں جو آپ کے سامنے آنے والی ہیں، ان کے پس منظر جو ایک بنیادی بات ہے وہ حکومت پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کی جو کاوشیں ہیں پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے حوالے سے، جس میں ہمارے جو تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، آج سے 2-2.5 سال پہلے کہا جاتا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے، اور اس حوالے سے ایک انسرٹنٹی کا عالم تھا. نہ سرمایہ کاری آ رہی تھی، نہ ایکسپورٹ کی بات ہو رہی تھی، مگر معیشت کو سٹیبلائز کرنے کی بات ہو رہی تھی. اور پچھلے 1.5-2 سالوں کے اندر جس طرح دن رات محنت کرنے کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب کی لیڈرشپ میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ سے جس طرح معیشت کو بہتر کیا گیا، پالیسی ریٹ آپ نے دیکھا 23% سے کم ہو کے 11 پہ آ گیا. ہم نے دیکھا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کہاں 40% تک جا رہی تھی، آج وہ سنگل ڈیجٹ ہی نہیں بلکہ 5% سے بھی کم ہمیں نظر آتی ہے. ایکسپورٹس اوپر جاتی نظر آئیں. ہمارے جو ایکسپیٹریٹ پاکستانی ہیں انہوں نے جو ریمیٹنس بھیجی وہ ہمیں ریکارڈ بلند سطح پہ نظر آئی. اور اسی طرح تمام میکرو اکنامک انڈیکیٹرز درجہ بدرجہ بہتر ہوتے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پہ نہ صرف کھڑی ہوئی بلکہ ہم نے دیکھا کہ آج وہ ایک گروتھ کی سائڈ پہ پاکستان آگے بڑھ رہا ہے. تو اس طرح وزیر اعظم صاحب اور ان کی جو معاشی ٹیم ہے اور جو ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے، اس نے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے سے ہٹا کر آگے بڑھا کر نہ صرف اکنامک سٹیبلٹی بلکہ سسٹینیبل اکنامک گروتھ کی طرف آگے بڑھایا. جیسے میں نے کہا، چاہے سود کی شرح ہو، چاہے مہنگائی کی شرح ہو، چاہے اس ملک میں روزگار کی بات کریں، سرمایہ کاری کی بات کریں، ایکسپورٹ کی بات کریں، ریکارڈ ریمیٹنس کی بات کریں، تمام کاوشوں کے باوجود جو ہمارے مخالفین نے کی اس کے باوجود پاکستان جو ہے آج معیشت اس کی جو ہے وہ نہ سٹیبل ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک دفعہ پھر پوری قوم کو ایک مبارکباد دینا چاہوں کہ جس طرح ہم نے دشمن ملک کے خلاف پچھلے چند ہفتوں میں ایک باقاعدہ جنگ لڑی، جس طرح ہماری افواج پاکستان نے ہمارے جوائنٹ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کے ساتھ ساتھ چیف آف آرمی سٹاف، چیف آف نیول سٹاف، چیف آف ایئر سٹاف، ان تمام لوگوں کی کاوشوں سے اور میں کہوں گی کہ بہادری سے، ہمارے ان نوجوانوں کی بہادری سے جس طرح ہم نے پچھلے چند مہینوں میں جنگ لڑی، اور نہ صرف ہم نے اس کو ایک لڑائی اور اس سطح پہ لڑا، مگر ٹیکنالوجی میں جو پاکستان جس طرح سامنے آیا ہے، میرے خیال سے کہ پوری دنیا کے اندر ہم نے اپنا لوہا منوایا. میں واپس آؤں گی کہ آج ہم 3 حوالوں سے بات کریں گے. پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس برآمدات کے نمبر سامنے آئے، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے پچھلے مہینے جو سرمایہ کاری آئی ٹی میں ہمارے سامنے آئی، اور آخر پہ کہ کس طرح پاکستان کا جو ڈیجیٹل نیشن پاکستان کا خواب ہے وزیر اعظم پاکستان کا، وہ نہ صرف ہمیں معیشت میں ہماری مدد کر رہا ہے بلکہ ایک انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہمیں کیسے لے کے جا رہا ہے. اگر میں برآمدات کے نمبر کی بات کروں تو جولائی 2024 سے اپریل 2025 میں آج ہماری ایکسپورٹس بڑھ کر $3.14 ارب کو ٹچ کر گئی ہیں. پچھلا پورا سال ہم نے دیکھا کہ $3.2 ارب ہم نے کیا. اس سال اپریل میں ہی ہم $3.14 ارب کی حد کو پار کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ تقریباً $500 ملین سے زائد ہمارے فری لانسرز کی بھی اس میں ان پٹ ہے. تو اگر میں مجموعی طور پہ دیکھوں تو ہم
5 ارب بھی کراس کر گئے ہیں فری لانسرز اور آئی ٹی کمپنیز کی ایکسپورٹس اور ریمیٹنس کو ملا کے. اور یہ صرف یہ جو نمبر ہے اس میں ایک بہت جو میں کہوں گی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہمارا ٹریڈ سرپلس ہے, جو ہمارا تجارتی سرپلس ہے, وہ سب سے زیادہ ہے تمام پاکستان کے سروس سیکٹرز میں. تقریباً 2.7 ارب کا 85% کا ہم ٹریڈ سرپلس جو ہے ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس میں دیکھ رہے ہیں, جو کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے. اس کے باوجود کہ پچھلے چند مہینوں میں آپ نے دیکھا کہ عالمی سطح کے اوپر کچھ ٹیرفس کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی آئی, پورے گلوبل ٹریڈ کو اس نے امپیکٹ کیا, اور ایک جنرلی ہم نے دنیا میں ایک ڈیمانڈ کرنچ دیکھا. اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی جو آئی ٹی سیکٹر ہے اس نے اپنا بہترین کردار ادا کیا اور بھرپور طریقے سے آگے بڑھتی رہی. اور میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرانا چاہوں گی کہ یہ تمام چیزوں کی بنیاد پاکستان کی بہتر ہوتی معیشت اور پاکستان کی معیشت کے پیچھے جو ایک لیڈرشپ ہے وزیر اعظم پاکستان کی, ان کی ہول آف گورنمنٹ اپروچ, SIFC, تمام اداروں کا سیم پیج پہ ہو کے چلنا, یہ تمام چیزیں وہ بنیاد ہیں جو کہ دنیا میں پاکستان کے لیے ایک کانفیڈنس جو ہے وہ بڑھا رہی ہیں. اور اس کانفیڈنس کا جو ایک بھرپور مظاہرہ ہم نے دیکھا وہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فورم جو ہے ہم نے اس کو منعقد کیا, اور ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن جو سعودی عرب کی ایک ملٹی لیٹرل آئی ٹی کی آرگنائزیشن ہے, دنیا کی واحد ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن جو صرف آئی ٹی پہ فوکس کرتی ہے, ان کے ساتھ مل کے ہم نے یہ ایک ایونٹ کیا.